السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام عالم دین، جمعیت کے ذمہ داران، قابل احترام سامعین و سامعات، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ایک ایسے بہانے سے ہم آپ کا سامنا ہو رہا ہے جو مجلس اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کے فرشتوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ایسے ہی مجلسوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زمین میں پھرتے ہیں، جہاں ایسی مجلس مل جاتی ہے فرشتے آ کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر یہ گھیراؤ آسمان دنیا تک ہو جاتا ہے۔ بقیہ زمین میں جہاں بھی فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں انہیں بھی آگاہ کرتے ہیں کہ آؤ تمہاری مقصد کی چیز یہاں مل گئی ہے، تم یہاں پر آ جاؤ، یہاں وہ محفل ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اور وہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں گھیر کر، جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی وہ لوگ بھی نہیں جاتے۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، وہ لوگ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ انہیں پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، اس کی صفت جس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ ایسا علیم ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو وہ رب جانتا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے، وہ نام بنام رب ہمیں جانتا ہے، پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں گئے تھے تم لوگ اور کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے خاطر، تیری رضا کے خاطر، تیرے احکامات کو جاننے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیری یاد کرنے کے لیے، تجھے سننے سنانے کے لیے کچھ لوگ جمع تھے، اس محفل سے ہم آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا چاہ رہے تھے وہ لوگ، کیا مقصد تھا ان کا؟ تو فرشتے کہتے اللہ وہ تو کیا چاہ رہے تھے کہ بس تو انہیں جنت دے دے،
تو اللہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے جنت تو دیکھے نہیں۔ کیسے دیکھیں گے جنت؟ جنت دیکھنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مرنا پڑتا ہے۔ یہ تو زندوں کی محفل ہے، مریں گے تو جنت دیکھیں گے۔ کہاں دیکھیں گے؟ خبر ہی میں تو شروع ہے نا معاملہ۔ جو نیک ہوگا، سوالات کے صحیح سے جواب دے گا، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی۔ شروع ہو گیا معاملہ۔ لیکن ایک عجیب افسوس ہے، ایک جانب کیا کیا مانا جاتا ہے، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا ہے، لیکن پھر بھی بولتے ہیں یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا، محبوب سے ملنے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک جانب بولتے ہیں یہ رب کے بڑے محبوب ہے، لیکن محبوب کے پاس جانے نہیں دیتے۔ ایک جانب بولتے ہیں کہ اللہ کے بہت پسندیدہ بندے ہیں، لیکن بولتے نہیں یہ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ابھی زندہ ہے، دنیا کے ہی کاموں میں لگے ہوئے، کسی کی بگڑی بنانے میں لگے ہوئے، کسی کے حالات سدھارنے میں لگے ہوئے، کسی کو بیٹے دینے میں لگے ہوئے، کسی کو اولاد دینے میں لگے ہوئے، کسی کو روزی روٹی دینے میں لگے ہوئے، جبکہ دنیا سے تو تعلق ختم ہو گیا تھا، روح نکل گئی، دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر بھی چاہنے والے کہہ رہے نہیں ابھی وہ یہاں ہیں، کیسے جائیں گے جنت میں؟ لیکن اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے کیا چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے بولتے جنت چاہ رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت دیکھا انہوں نے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ پھر اللہ پوچھتا اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے اللہ اور زیادہ جنت کی تڑپ میں لگ جاتے، اور زیادہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا فرشتوں گوارو، وہ جو جنت مانگ رہے تھے نا میں نے انہیں جنت دے دی۔ ہم بہت چھوٹی محفل سمجھتے میرے دوستو اس کو، نہیں؟ ارے ہے نا وہی ملسامہ رہتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی بیان رہتا ان کا، وہی قرآن و حدیث، نیا تو نہیں لا سکتے نا۔ قصے کہانیاں ہے کیا روزانہ ایک ایک کے نیا بولیں گے؟ زندگی بھر پڑھیں گے وہی سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک قرآن مجید رہے گی، زندگی بھر اس کے احکامات کو بیان کریں گے تو سورہ ناس سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کے احکامات رہیں گے۔ نیا کہاں سے لا سکتے ہیں؟ بس انداز ہو سکتا ہے کسی کے پڑھنے کا الگ الگ، کسی کے سمجھانے کا الگ الگ، رہے گا تو وہی رب کا کلام، وہی رب کے احکامات۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جب سنو تو ایسا لگے کہ نیا ہے، جب سنو تو ایک الگ مفہوم سمجھ میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب جو ہے، اب قیامت تک کوئی نئی حدیث آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ وہی نبی کے فرمان، وہی دین کو بیان کرنا پڑے گا، کوئی نیا دین تو آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری محبت مجلس سے ہو۔ اعلان ہو گیا جمعہ میں کہ فلاں دن ایک خطاب عام، ایک دینی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، کون آ رہے ہیں، کون آنے والے ہیں، کہاں کے آنے والے، وہ نہیں، ایک ایسی مجلس کا قیام ہے جس کے اندر دین کی بات ہوگی، اجتماع ہے دین کے لیے، رب کی معرفت کے لیے، اس کے احکامات کو جاننے کے لیے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ دوڑتے ہوئے ایسے محفلوں میں داخل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس محفل کا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دینے والا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے بولتے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ پوچھتا کہ جہنم دیکھے؟ نہیں دیکھے، دیکھتے تو بہت زیادہ جہنم سے پناہ مانگ لیتے۔ اللہ کہتا فرشتوں گوار ہو میں نے جہنم سے انہیں پناہ دے دی۔ فرشتے ہیں نا، جب اللہ نے کہا تھا ان سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے فرشتوں میں زمین میں جانشین بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تو ایسوں کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اب انہیں تو کچھ لگے گا نا کہ ہم نے تو پیدائش پہ ہی اعتراض کیا تھا، لہذا اتنی محفل، ایسی بڑی محفل جو آ گیا جنت مل گئی، جو پہنچ گیا اس محفل میں جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ فرشتے کہیں گے اللہ ایک آدمی کی نیت یہ نہیں تھی،
سب تو یہی غرض سے آئے تھے، لیکن ان میں ایک آدمی اس مقصد سے نہیں آیا تھا۔ اصل اس محفل میں ایک آدمی تھا، اس سے ملنے کے لیے وہ آیا تھا۔ اب وہ محفل میں ہے، محفل ختم ہونے کے لیے انتظار میں ہے کہ آدمی محفل ختم ہوگا تو میں اس سے ملوں گا۔ تو اللہ کہے گا یہ ایسی محفل ہے، ایسے آنے والے کو بھی وہی ملنے والا ہے جو محفل میں پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان دینی مجلسوں کو چھوٹی مجلسیں مت سمجھو، یہ دین کی مجلس ہے، یہ علم دین سیکھنے کی مجلس ہے۔ جب آدمی علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، نیت ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا، دین حاصل کرے گا، شریعت حاصل کرے گا، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اس کے لیے، کہتے ہیں کہ آؤ، ارے ہم نے تو تمہاری تکلیف پہ اعتراض کیا تھا، لیکن جس علم کے حصول کے لیے تم نکل رہے ہو گھر سے، تم چھوڑ رہے ہو اپنے کاروبار کو، جس جگہ سے تم آ رہے ہو، مقصد یہ ہے کہ آج اس علمی محفل میں بیٹھو گے اور دین حاصل کرو گے، فرشتے وہاں سے پر بچھاتے ہیں جن پر چل کر آدمی اس محفل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے جس راہ پر چل کر آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ان محفلوں کو آباد کرو، اس کی فضیلتیں بیان کر کے لوگوں کو ترغیب دو۔ تمہارے چوراہوں پر کھڑے رہنے سے تو بہتر یہ محفل ہے، سمجھاؤ۔ ایک دن کا جو کاروبار کر رہے ہو شاید 1000-2000 کما لو گے، شاید اگر ایسی محفل سے محروم رہو گے، ایسی محفل کو مس کرو گے، وہ 2000 کوئی معنی نہیں رکھیں گے، لیکن یہاں جو ملے گا شاید کبھی موقع ملے کہ نہ ملے، کیا زندگی ساتھ دے کہ نہ دے، محرومی ہو جائے گی، جنت کی محرومی ہو جائے گی، جہنم سے چھٹکارے کی۔ ترغیب دینی ہوگی، تبلیغ کرنی ہوگی، اس کی بتانا ہوگا۔ ہم اپنے کام کاروبار کو، اپنی تجارت کو کیسے وزٹنگ کارڈ بنا کر، دوست احباب کے اندر بانٹ کر، جو بھی آتا ہے اس کسٹمر کو وزٹنگ کارڈ دے کر کیسے ہم راغب کرتے ہیں اپنے کاروبار پر، تجارت پر، کیسے اپنے بزنس کی طرف بلاتے ہیں، کیسے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم آؤ، یہ ہماری دکان ہے، ہر سامان ملے گا، بہترین پرائس ہے یہاں کا۔ یہاں کون بلائے گا؟ جنت کی طرف کون دعوت دے گا؟ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان سے جہنم سے چھٹکارا کون دلائے گا؟ تو میرے دوستو، ہماری دعوت ہونی چاہیے اس جانب، ہماری توجہ ہونی چاہیے اس جانب۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد جو موضوع آپ کے سامنے بولا گیا اس کی جانب میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں اس جانب۔ یقیناً میرے دوستو، دین سے دوری، اسباب و علاج، دین سے دوری، اس کے اسباب کیا بنے، پھر دین سے دوری کا علاج کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی دین کے قریب آ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت کے لیے اتارا تھا، جس کی وضاحت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے کی تھی۔ اکثر مسلمانوں کو اس دین کی معرفت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ جانتی ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے: من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرے رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ جواب بھی یاد ہے، ربی، من ربو کا، ربی اللہ۔ کہاں بھی عربی نہیں آتی مگر خبر کے جواب کی عربی آتی ہے ہر ایک کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر جگہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن پورے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن خبر کے جواب پکے یاد ہے ہر مسلمان کو۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ جواب دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ من نبیو کا، تیرے نبی کون؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں بھی یاد کرتا، اردو میں بھی یاد کر لیتا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام ہے کیا۔ کتنے مسلمان جانتے ہیں دین اسلام کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں، معاشرے کے اندر جو گروہ بندیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو تفرقے ہیں، معاشرے کے اندر جو جماعت بندی ہے، معاشرے کے اندر جو الگ الگ طریقے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے، ہر گروہ جس کو عمل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، جس طرح سے سوچ کر سمجھ رہا ہے کہ یہی اسلام ہے، مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اسلام ہے کیا۔
جس کی معرفت سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو چاہے گا، کسی اور دین کو تلاش کرے گا، اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ دین کیا ہے؟ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ وہ دین ہے جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا گیا۔ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت نبی، رواہ الحاکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ دین وہ ہے جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے ذریعے ہوا، ہرا پہاڑی کے اندر جس کے ابتدائی آیات اقرا سے شروع ہوئے، وہاں سے اس دین کا آغاز ہوا۔ اور اس آیت کریمہ پر الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کریمہ پر اس دین کو کیا کر دیا گیا؟ کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ یہ وہ دین ہے جو قیامت تک ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب نہ ہی قیامت تک کوئی اور شریعت آنے والی ہے، اور نہ ہی کوئی اور نبی آنے والے ہیں جس پر کوئی اور شریعت نازل ہو۔ اس دین سے دور ہے امت مسلمہ۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دین لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا، رب نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے نبی جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہے۔ قرآن کی جو آیت اترتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے آج رب نے یہ حکم اتارا ہے، آج اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری ہے۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں احادیث کے اندر انہیں اس دین کو، ان آیتوں کو، ان احکامات کو سمجھایا کرتے تھے۔ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا گیا، جس کو مکمل کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، لوگو کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک رب کے احکامات کو پہنچا دیا؟ تو تمام جو موجود صحابہ تھے انہوں نے کہا بھلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ، جو تم میں کا موجود ہے وہ غائب تک اس دین کو پہنچا دے، اس اسلام کو پہنچا دے، یا اس پیغام کو پہنچا دے کہ میں نے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ آج اسی دین سے دور ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہماری بنی کون سی وجہ؟ مسلک پرستی کی وجہ ہے۔ امت مسلمہ کو جو مسلکوں میں توڑ دیا گیا، جو مسلکوں میں بانٹ دیا گیا، جس کے بنا پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام ہے تو کون سا ہے، کس چیز کو اسلام مانے، کس چیز کو اسلام نہ سمجھے، کون سی چیز اسلام میں ہے، کون سی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو الگ الگ اصطلاحیں بنی گئی، کہا گیا کہ تمہارا مذہب کیا؟ اسلام۔ پھر اس کے بعد ایک پیرا بنایا گیا، تمہارا مسلک کیا؟ اس کے بعد الگ الگ مسلکوں کا نام دیا گیا۔ حالانکہ سب کو پتا ہے خبر میں سوال کس کا ہوگا؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ مرنے کے بعد فرشتہ یہی سوال کرے گا کہ تیرا دین کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس دین کا کالم الگ بنا دیا گیا۔ جو لوگوں نے نکاح کیا ہے، شادی شدہ، انہیں جانتے ہیں، اگر اپنا سیاہ نامہ عقد کا جو کاپی ہوتی ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو 2 کالم ہوں گے، ایک مذہب کا، دوسرا مسلک کا۔ مذہب کے بعد لکھا ہوگا اسلام، مسلک کے بعد لکھا ہوگا الگ الگ ان کا مسلک کون سا ہے۔ تو مذہب کو تو بس مذہب کے طور پر مانا جا رہا ہے، عمل کے طور پر مذہب نہیں ہے، عمل کے لیے کیا ہے؟ مسلک ہے۔ اس طرح سے امت مسلمہ دین سے دور ہوئی، کتاب و سنت سے دور ہوئی، قرآن مجید جس کو چھوڑ دیا گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو ترک کر دیا گیا، قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہر کسی کے بس کی چیز نہیں ہے، ہر کوئی قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا، ہر کوئی قرآن مجید کو جان نہیں سکتا، قرآن کے پڑھنے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم کی ضرورت ہے، جس کے بعد امت مسلمہ نے قرآن کو صرف فضیلت کے طور پر پڑھنا شروع کیا، ثواب کے لیے پڑھنا شروع کیا، نیکیوں کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ یقیناً یہ کتاب سے نیکیاں حاصل ہوں گی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر نہ سمجھے، نہ سمجھتے ہوئے پڑھنے پر بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے۔ لیکن اس قرآن کو چھوڑ دیا گیا۔ کیسے چھوڑ دیا گیا؟ اس کے فہم کو چھوڑ دیا گیا، اس کے سمجھنے کو چھوڑ دیا گیا، اس سے احکامات کے لینے کو چھوڑ دیا گیا، اس سے حلال و حرام کو لینے کو چھوڑ دیا گیا، اس سے احکامات کیا حکم رب دے رہا اس حکم کے لینے کو چھوڑ دیا گیا، کس چیز سے رب نے روکا ہے اس حکم کے روکے ہوئے حکم کو لینے سے چھوڑ دیا گیا۔ بس قرآن کو چھوڑ کر ایک جزدان میں صرف کیا بنا کر؟ ثواب کی، اجر کی کتاب بنا کر رکھ دیا گیا۔ حالانکہ یہی وہ کتاب تھی جس کے ذریعے سے زمین سے تاریکی ہٹ گئی، اندھیرا چھٹ گیا، گمراہی ختم ہو گئی، روشنی آئی، ہدایت آئی۔ جو کئی سارے معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ جو کئی گناہوں کے اندر مشغول تھے وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے فرمانبردار بن گئے۔ جو قاتل تھے اپنے قتل پر افسوس کر کے دین اسلام کی واضح تعلیمات کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ جو اپنے بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دھسا دیا کرتے، دفنا دیا کرتے، وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جب اسلام کی تعلیمات آئی اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اسی قرآن مجید کے ذریعے راہ راست پر آ گئے۔ لیکن آج اس قرآن پر ایمان رکھ کر امت مسلمہ اس قرآن سے دور ہے۔ ارے یہ وہ کتاب ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کو یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے۔ جو ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ کہیں پر رب نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان واصلہ ابن الاسقعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت مکان التوراة السبع التوال ومکان الانجیل المئین ومکان الزبور المثانی وفضلت بالمفصل رواہ الطحاوی والطبرانی۔ طحاوی اور طبرانی کی حدیث ہے۔ واصل ابن اسقع رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ پر 7 توال دیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب تورات دی گئی تھی اس کی جگہ پر اللہ نے مجھے 7 لمبی سورتیں دی ہے۔ کتنے اہل ایمان ہیں جو 7 لمبی سورتوں کا نام بتا سکتے ہیں؟ انہیں کئی چیزیں یاد ہوں گی، کئی گالیاں یاد ہوں گے، کئی گانے یاد ہوں گے، کئی ہیروؤں کے نام یاد ہوں گے، ہماری ماں بہنوں کو کئی سیریلز کے پوری اسٹوری یاد ہوں گی، ان کے کیا کیا کیریکٹرز تھے وہ یاد ہوں گے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے قرآن مجید کے 7 توال، قرآن کی 7 لمبی سورتیں کون کون سی ہے، بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا۔ قرآن کی 7 لمبی سورتیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال۔ یہ 7 لمبی سورتیں جو تورات کی جگہ پر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبور کی جگہ پر مجھے میئین دی گئی۔ میئین کیا ہے؟ میئین وہ صورتیں جن صورتوں کی آیتوں کی تعداد 100 سے 200 تک ہے، جو سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک کی صورتیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیل کی جگہ پر مجھے مثانی دی گئے۔ مثانی سے مراد وہ صورتیں جن صورتوں کی آیتوں کی تعداد 100 سے کم ہے، جو سورۃ النمل سے لے کر سورۃ الحجرات تک کی صورتیں ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، مفصلات کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی۔ مفصلات وہ صورتیں ہیں جن کی آیتوں کی تعداد کم ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، کم آیتیں ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے بڑی جامع صورتیں ہیں، وہ مکمل صورتیں ہیں، مفصل صورتیں ہیں، جو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتیں ہیں۔ پھر ان مفصلات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، طوال مفصل، اوسط مفصل، خصار مفصل۔ طوال مفصل سورہ قاف سے سورہ بروج تک، اوسط مفصل سورہ طارق سے سورہ بینہ تک، خصار مفصل سورہ زلزال سے سورہ ناس تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے رب کا کلام جو مجھے دیا گیا، تورات کے مقابل 7 طوال، زبور کے مقابل معین، اور انجیل کے مقابل مثانی اور مفصلات کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی۔ جبیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان جبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، رواه الطبراني۔ طبرانی کی حدیث ہے، جبیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، ابشرو، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ قرآن اس کا ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، مضبوطی سے پکڑ لو اس قرآن کو، تھام لو اس قرآن کو، فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، جب مضبوطی سے کہ تھام لوگے اس قرآن کو، نہ تم ہلاک کیا جاؤ گے اور نہ ہی تم گمراہ کیے جاؤ گے۔ کبھی کبھی مسلمان پریشان ہے، کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون صحیح بول رہی کی کون غلط بول رہی کی، ان کا سنے تو دکھتا انس صحیح، ان کا سنے تو دکھتا انس صحیح، وہاں جا کے دیکھے تو دکھتا وہی صحیح، یہاں جا کے دیکھے تو وہی صحیح۔ ٹینشن ہوگا بھئی یہ ملزمہ پریشان کر کو رکھ دیں۔ بات تو اور آگے بھی بولتے ہیں یہ پہلے ملزمہ مجھ پکڑ کو مارنا تو سب صحیح ہو جاتا، انچ گمراہی پھیلا دی، مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھ دے۔ کیا کرنا عام پبلک، کیا کرنا؟ بڑا عجیب ہے نا عام پبلک کا حال۔ دین کا معاملہ آ گیا تو عام ہو جاتے ہیں نا، دنیا کا معاملہ ہوگا تو بولتا مول صاحب کیسا کما تو وہ میرے کو معلوم ہے، بہت ماسٹر مائنڈ ہوں بولتا ہوں۔ دین کی بات ہے تو نہیں بھائی مول صاحب کیا بولے تو وہ کہاں ٹینشن لینا، چبیچ معاملات دنیا ہے تو پورا ٹینشن۔ ملصفہ کو بھی سکھا دیں گے، ارے ملصفہ تمہارے کو کیا معلوم ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم بتاتے دنیا کیا ہے۔ جب بات دین کی آ جائے تو بولتے نہیں پریشان ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو پریشان نہیں رکھا ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو سر میں دماغ دیا، دماغ تو اللہ ہر جانور کو دیا ہے کہ نہیں دماغ؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بکرے کا بھیجا کو دماغ تیز ہوتا کہتے، بکرے کو دماغ نہیں ہے، تیز کہاں سے ہوتا؟ بھیجا ہے اس کو، دماغ کہاں ہے؟ دماغ بولتے ہیں عقل کو۔ ارے دماغ نہیں ہے بولے تو دماغ تو رہتا، اس کی عقل نہیں رہے تو بولا جاتا۔ تو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بکرے کا بھیجا کہ تو دماغ تیز ہوتا کہتے، بکرے کا بھیجا کہ تو ہو سکتا بھیجا اسٹرانگ ہو جائے، طاقتور بن جائے۔ بھیجا میں عقل تو اللہ نے صرف انسان کو دی ہے، بکرے کو تھوڑی عقل دی گئی ہے، کسی اور جانور کو اللہ نے تھوڑی عقل دی ہے۔ ان کو بھیجا دیا لیکن عقل سے محروم رکھا، زبان دی گفتگو سے محروم رکھا، کان دیا سن سکتا لیکن اظہار سے محروم رکھا۔ واحد انسان وہ مخلوق ہے جس کو رب نے جو کچھ دیا ہے اس کا استعمال بھی کی، اس کے استعمال کی قوت و طاقت بھی دی ہے۔ بھیجا دیا، اللہ نے شعور دیا، اس میں عقل دی، اسی لیے کہا افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تذکرون۔ قرآن کے اندر اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم لوگ خیر نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا انہیں کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کرنا ہوگا انسانوں کو، صحیح کون غلط کون، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید اتار کر ہدایت کی کتاب
کب اتاری؟ جب سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تبھی کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے انسانوں میں تمہیں زمین پر اتار رہا ہوں، تم زمین پر جیو گے، زمین پر تمہاری زندگی ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا چینا زمین پر رہے گا، اور تمہیں یوں ہی چھوڑا نہیں گیا، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں ہدایت بھیجوں گا تمہارے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا۔ کس کی ہدایت کی؟ رب نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اللہ کہہ رہا میں جو ہدایت بھیجوں۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ نہیں غور کرنا چاہیے؟ رب کی ہدایت کی دعوت کون دے رہا؟ اپنی ہدایت کی دعوت کون دے رہا؟ سمپل لاجک ہے، عقل سے تھوڑا غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا۔ ہر مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ جانتا ہے قرآن کو کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رب کی اطاعت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ پھر اس کے بعد سوچنا کیا ہے؟ جو رب کی کتاب کی طرف بلائے، جو نبی کے فرمان کی طرف بلائے، وہ رب کی ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انسانوں جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی تمہیں اس ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ پھر ٹینشن لینے کا کیا ہے؟ کنفیوژن کا معاملہ کیا ہے؟ کس کو بھی سنو، کہاں بھی جاؤ، کدھر بھی جاؤ، قرآن کی دلیل مل رہی، نبی کی حدیث کی دلیل مل رہی، بات ختم ہے، وہ دین ہے۔ اگر آدمی کچھ بول رہا ہے دلیل نہیں دے رہا ہے، بول رہا ہے کہ میں ہی بول رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے مگر میں ہی بول رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے مگر میں ہی بول رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے مگر ہمارے مسلک میں ہے، حدیث میں نہیں ہے مگر ہمارے مسلک میں ہے، قرآن میں نہیں ہے مگر ہماری جماعت میں ہے، حدیث میں نہیں ہے مگر ہماری جماعت میں ہے۔ سمپل ہے، سمجھنا چاہیے کہ وہ دین نہیں ہے۔ عقل دی ہے نا اللہ رب العزت نے، اسی لیے اللہ کہہ رہا فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل کا استعمال کرنا ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو اللہ نے کہا میری طرف سے ہدایت ہے، تم اس ہدایت کی اتباع کرنا۔ آخری ہدایت اللہ نے جو بھیجی وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ دونوں میں سے ایک کو چھوڑا تو بھی گیا، اس میں زیادتی کرے تو بھی گیا، کمی کرا تو بھی گیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابشروا، تمہیں خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ یہ قرآن اس کا ایک پلڑا، ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ فتمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو۔ اگر پکڑ لو گے نہ تم ہلاک کیے جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں کوئی گمراہ کر سکے گا۔ ولن تضلوا بعدہ ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم، کبھی بھی مطلب کبھی بھی۔ آج نہیں، نبی کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، اب خیر القرون کا زمانہ اب آگے نہیں۔ ابدا کا مطلب جب تک دنیا باقی ہے تب تک قرآن کے حامل کو، جو قرآن کو ہدایت کی راہ سمجھ کر جیتا ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے امت مسلمہ نے۔ پھر بول رہے ہیں پریشان ہیں ہم، پھر بول رہے ہیں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، صحیح غلط کیا ہے۔ بس اوقات بولتے نمل صاحب ان لوگاں بھی تو قرآن کی بات کرتے، ان لوگاں بھی تو حدیث ہی بولتے، ان لوگاں بھی تو قرآن و حدیث کا حوالہ دینا، اب کیا کرنا؟ یہ بھی سوال ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز یوٹیوب کے اندر دیکھیں گے آپ قرآن کی آیت، نبی کی حدیث، بہت سارے نوجوان کبھی کبھی مروب ہو رہے ہیں، ارے کیا حدیث، مول صاحب تم لوگاں تو خالی حدیث میں آیا بولتے ہیں، وہ تو ایسا حدیث کا نمبر، کون سی کتاب ہے، کہاں ہے، حدیث نمبر کے ساتھ، چیپٹر کے نمبر کے ساتھ، چیپٹر کے نام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، سب بیان کرتے ہیں، پھر اپنی سوچ داخل کر دیتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ سوچ کس کی ہونا چاہیے؟ صحابہ کی۔ صحابہ نے کیسے قرآن و حدیث کو سمجھا تھا، یہ اصل ہے میرے دوستو۔ منہج سلف جس کو بولتے نا، صحابہ کی فہم کے مطابق دین کو سمجھنا، صحابہ کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا،
اپنی فہم کو بچا لینا، اپنی فہم کتاب و سنت میں داخل نہیں کرنا، اپنی رائے اپنے قیاسات کو دین میں داخل نہیں کرنا، بلکہ صحابہ نے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے سمجھنا۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا منہج سلف گویا کہ کشتی نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو کشتی میں سوار ہوا تھا وہ طوفان سے بچ گیا تھا، جو سوار نہیں ہوا تھا بیٹا کیوں نہ ہو غرق ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ وقت کے نبی کا بیٹا ہلاک ہو گیا، کیوں ہلاک ہو گیا؟ نجات والی کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ نجات والی کشتی میں سوار کون ہو رہے تھے؟ جو اس وقت رب پر ایمان لائے تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا تھا بس وہی کشتی میں سوار، جو نہیں مانے تھے وہ کشتی سے باہر، جو سوار وہ بچ گئے، جو باہر وہ ڈوب گئے۔ تو آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دین کے اندر قائم رہے، گمراہی ضلالت سے بچا رہے اور دین اسلام کو دین اسلام کی شکل میں سمجھنے والا بن جائے، تو پھر وہ کشتی سلف، منہج سلف کی کشتی میں چڑھ جائے جو نجات دے گی اس دنیا میں ذلت اور رسوائی سے اور آخرت میں جہنم سے۔ یہ فہم کو نہ سمجھ کر بھی ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن حدیث سب بول رہے ہیں، انہوں بھی بول رہے ہیں، انہوں بھی بول رہے ہیں۔ قرآن حدیث بولنے والے ایک دوسرے کے خلاف بھی بولنے، کیا کرنا مول صاحب بول رہے بعض نوجوانہ، وہاں بھی سمجھنا ہے منہج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کون سے طریقے سے دین کو صحابہ نے سمجھا تھا، ہم کس طریقے سے دین کو سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع ومشفع وماهل ومصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، رواہ الطبرانی۔ طبرانی کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن سفارشی ہے اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ اپنے عمل پیرا ہونے والے کے لیے جھگڑے گا اور اس کے جھگڑے کو قبول کر لیا جائے گا، اس کی گواہی اور اس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ، جو بھی اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، جو بھی ہم بولیں گے بہت سارے لوگ مول صاحب ہم تو کسی کے پیٹھ کے پیچھے بھی قرآن نہیں پڑھتے، کتنا ادب ہے انہیں قرآن کا؟ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا تو دوسرا کو سامنے بھی نہیں پڑھتا، ارے قرآن پیٹ کے پیچھے ہو جا رہی بول کر۔ من جعلہ خلف ظہری، جو اپنے آگے رکھا، من جعلہ امامہ، جو اپنے آگے رکھا، اس لیے بولتے مول صاحب میں آگے پہلی صف میں بیٹھ کو قرآن پڑھ دوں، میرے آگے کوئی آنا چاہیے بول کو۔ اگر پیچھے بھی بیٹھا تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ قرآن میرے آگے رہنا، میں کس کے پیٹ کے پیچھے نہیں، میرے سلام میں صرف قرآن رہنا، اس لیے قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھ دوں۔ ایسی جدب ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اب آہستہ آہستہ بے ادبی ہو جا رہی ہے، ادب ہی کہاں رہا ہمارے پاس، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مسجد کا ادب ہے، کسی کا ادب باقی نہیں رہا، مسجد کا احترام باقی نہیں رہا، اس کی تعظیم باقی نہیں رہی۔ مسجد ایسا دکھ رہا ہے جیسے گھر کا دہلان خانہ ہے، دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے مسجد میں ہے، تو مذاق کرو، ٹھٹی ٹھاٹا کرو، فون آیا تو فونوں پہ گفتگو کرو، کاروباری کوئی بات آ گئی تو تجارت کی پوری ڈیلنگ کر لیو، وقت آیا تو جھگڑے کرو، وقت آیا تو لڑائی کرو، چیخو چلاؤ زور سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا۔ گھر میں پکارے تو ڈر رہتا، پڑوسیوں کو سننے گئی تو آواز، ارے کیسا دیکھو گھر میں لڑائی ہوئی بول کو، وہاں ارے ہلکا بول ہلکا بول، باہر آواز جنگی بولتے ہیں۔ مسجد میں معاملہ نہیں ہے، پورا محلہ سنن دے، ہم کس کے باپ کو نہ ڈرتے بول کے چیختے ہیں۔ یہ حالت میرے دوستو اللہ کے گھر کی ہو گئی ہے۔ بڑوں کا معاملہ، کون بڑا ہوں گا تو اس کے گھر کو ہوں گا، میں کس کو بھی بڑا نہیں مانتا، سچ کا معاملہ تو میں باپ کو بھی نہیں ڈرتا کہتے۔ یہ ہے اس کا ادب اور اخلاق، جو باپ کو بھی نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے اخلاق کیا ہے، آداب کیا ہے؟ صدر ہوں گا تو اس کے گھر کو، امیر ہوں گا تو اس کی جگہ میرے کو کیا؟ کون سے جملے ہیں نوجوانوں، ہیں کون سی الفاظ ہے ہماری، یہ کون سی ادبیت کی دعوت ہے، یہ کون سی پکار ہے، کس دین اسلام کی پکار ہے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر گونج رہی ہے؟ اکثر کبھی کبھی یہ چیزیں سننے کو ملتی ہے کہ اسلام نے ادب اور اخلاق نہیں سکھلایا،
کیا اسلام نے کتاب و سنت کے اندر بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ پیش کیا جائے، مسجد کے کیا آداب ہے، مسجد کے اندر ہمارا معاملہ کیا ہو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کس میں سے نہیں ہے؟ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہم میں سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ بڑوں کے ادب کو دیکھنا ہو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو میرے دوستو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں جس کے اندر آپ کے والد محترم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں هل تدرون ما هی، کیا تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ طیبہ کی مثال جس درخت کے ساتھ دی ہے وہ درخت کون سا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لم یخفى علی انها النخلہ، مجھے پر یہ مخفی نہیں تھا، مجھے یہ علم تھا، میں جانتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرونا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن پھر بھی میں رکا رہا۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے مجھے علم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ممنعنی، مجھے اس بات نے روکا کہ بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، میں کیسے کہوں، میں کیسے بولوں، اس لیے میں بڑوں کے احترام میں خاموش رہا۔ ہم کبھی کبھی مول صاحب کے پاس سے کس کو تو لاتے، مول صاحب ذرا ان کو سمجھو، مول صاحب کم سمجھاتے ہیں، ہمیں زیادہ سمجھاتے ہیں۔ مول صاحب پریشان کیا سمجھانا آخر، انہوں سمجھانے کے لیے نہیں ہے، انہوں میرے کو سمجھانے ہی نہیں معلوم ہوتا، پتہ ہی نہیں ہمیں کیسے ہوگا میرے دوستو۔ اس قسم کا اگر معاملہ ہے، نہ ہمارے پاس عالم کی قدر ہے، نہ بڑے لوگوں کی قدر ہے، نہ ذمہ داروں کی قدر ہے، نہ ماں باپ کی قدر ہے، نہ بڑوں کی، کچھ بھی نہیں، جی رہے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ کیسی زندگی آخر کبھی سوچے ہم، کس ڈھنگ کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ کون سے طرز پہ ہمارا جینا ہو رہا ہے، کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ میرے دوستو، صرف چند خاص مسائل کے احادیث حاصل کرنے سے علم حاصل نہیں ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ بولا جا سکتا ہے اگر نماز کے تعلق سے کسی نے علم حاصل کیا تو ایک مسئلہ نماز کا علوم اس نے حاصل کیا ہے، لیکن پورا علم تو نہیں آ جائے گا اس سے۔ چند حدیث کے آنے سے وہ عالم نہیں بنے گا، چند حدیث کے آنے سے پورا علم والا نہیں ہو جائے گا وہ۔ جیسے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نماز کے بعد رفع دین کے مسئلے، آمین بالجہر کے مسئلے، قرات خلف الامام کے چند مسائل پڑھ لے، اب مول صاحب میں بھی بول سکتا ہوں کہ نہیں ہوگا میرے دوستو ایسا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا ہے۔ بہرحال قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، سامنے سے مراد پڑھتے وقت سامنے نہیں، زندگی کے ہر مسئلے میں سامنے، دین کے ہر معاملے میں سامنے۔ کاروبار کرنے کے لیے بازار گیا، پہلے سوچتا ہے کہ جو کاروبار کر رہا ہوں میرے رب نے قرآن میں اس کا حکم کیا دیا ہے، یہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ہر جگہ قرآن مقدم ہے، معاملات ہے قرآن مقدم ہے، پڑوسی کے حقوق ہے قرآن و حدیث مقدم ہے، ماں باپ کے حقوق ہے قرآن و حدیث مقدم ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں یہ دیکھتا پہلے یہ ہے کہ رب کا فرمان کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے۔ جو ایسے قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، یہ قرآن اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اور جو اس کو پیٹھ کے پیچھے کر دے گا، من جعلہ خلف ظہری، جو اس قرآن کو اپنے پسے پشت ڈال دے گا، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا،
ساقہ الی النار، اس پیٹھ کے پیچھے قرآن کو ڈالنے کی وجہ سے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو راہ وہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ راستہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔